السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نکاح۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، نکاح ایک رشتوں کا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہمارے پاس مختلف قسم کے رشتے آتے ہیں، لڑکیوں کے، لڑکوں کے، شادی شدہ خواہ و غیر شادی شدہ۔ تو اس گھر سے ہمارے ساتھ ایک لڑکی آئی ہے، رشتے کے لیے آئی ہے خاص طور پہ۔ پہلے تو ان سے ان کی فیملی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کی اگر کوئی سٹوری ہے وہ پوچھ لیتے ہیں، اور بعد میں ان کی جو ڈیمانڈ ہے، کس طرح کا یہ رشتہ چاہتی ہے وہ پوچھ لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ اقرا۔ اقرا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک۔ اچھا اقرا، تھوڑا مجھے بتاؤ اپنے بارے میں کہ آپ کی فیملی میں کتنے ممبر ہیں؟ میری فیملی میں 3 ہم بہنیں ہیں، ایک میرا چھوٹا بھائی ہے اور میرے ماما پاپا ہیں۔ ماما پاپا ہیں۔ تو اقرا، کیا ایسی پرابلم آ گئی، کیا ایسی مجبوری آئی کہ آپ کو کیمرے پہ آنا پڑا؟ میرے بابا رکشہ چلاتے ہیں، ہمارا خرچ نہیں اتنا ہوتا کہ ہم 3 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ میرے بابا سے ہمارا شادی کا بوجھ جو ہے نا وہ ہٹانے کے لیے صرف ادھر آئی، تاکہ وہ جو پریشانی لائے بیٹھے کہ ہم اپنی بیٹی کا شادی نہیں کر سکتے، بس یہی بات ہے۔ مطلب کہ آپ یہاں پر آئی ہیں کہ کوئی اچھا اور مناسب رشتہ ہو جائے؟ جی، جو گھریلو حالات کافی خراب ہیں۔ جی۔ اچھا، بابا رکشہ چلاتے ہیں، کیا اس رکشے میں اکثر ادھر تو بہت سی ساری باہر جائیں تو تقریباً رکشے ہی رکشے ہر جگہ، کیا رکشے میں اتنی کمائی نہیں ہے؟ کچھ خاص نہیں، کبھی سواری ملے یا نہ ملے تو اتنا خاص بھی نہیں ہوتا رکشے والوں کا خرچ۔ گھر اپنا کرائے پہ؟ کرائے پہ۔ کرائے پر ہے۔ 5 بہن بھائی ہیں، مطلب کوئی 7 ٹوٹل فیملی ممبر ہیں آپ؟ ہاں جی۔ تو سارا نظام چلانا مشکل ہے؟ ہاں جی۔ تو کرایہ وغیرہ دینا کوئی دے سکتے ہیں کہ پرابلم ہوتی ہے ہر بار؟ بہت مشکل ہوتی ہے، کبھی کبھار تو 3-4 مہینے تو ایسے گزر جاتے ہیں اور مالک مکان بھی آ کے بہت بولتے ہیں، یہاں تک کہ میرا بابا ہمیں پڑھا بھی نہیں سکتا تاکہ ہم خود ہی کچھ بن سکیں۔ آپ کتنا پڑھی ہوئی ہیں؟ میں اب صرف 5 پڑھی۔ صرف 5 پڑھی ہیں؟ اور آپ کے بہن بھائی چھوٹے؟ وہ نہیں پڑھے۔ وہ نہیں پڑھے؟ اس کی نہ پڑھانے کی بھی وجہ یہی ہے؟ ہاں جی۔ تو وہ کام شام کرتے ہیں کہیں پہ؟ ہاں جی۔ کون کام کرتا ہے؟ میرا بھائی کرتا ہے۔ کیا کام کرتے ہیں وہ دکان پہ سیل مین کے ساتھ۔ سیل مین ہے؟ وہ بھی بیچارے اتنا تو نہیں کما سکتے نا؟ ہاں جی۔ بچہ ہے چھوٹا بھی؟ ہاں جی۔ ٹھیک، مطلب کہ وہ 18 سال سے کم ہی ہے، چھوٹی عمر ہے اس بچے کی، وہ بھی بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے۔ تو آپ ہمارے اس چینل پہ آئی ہیں، پہلے بھی کسی کا رشتہ ہوا تھا آپ کی فیملی میں سے؟ ہاں جی۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکی کا ہوا تھا۔ محلے میں ہوا تھا؟ ہاں جی۔ آپ ان سے سن کر آئی ہیں؟ ہاں جی۔ ان کا کیسا رشتہ ہوا تھا؟ کافی اچھا ہوا تھا۔ بہتر ہے؟ وہ ٹھیک ہے، خوش ہیں؟ ہاں جی، بہت خوش ہیں وہ۔ تو آپ بھی ادھر کچھ اس طرح کے چاہ رہی ہیں کہ اچھے شریف لوگ مل جائیں؟ جی بالکل۔ کچھ اور ڈیمانڈ جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ بس اتنا ہو کہ وہ مجھے میرا بھی خیال رکھے اور میرے باپ کا بیٹا بن کے دکھائے، تاکہ ان کے سر سے ایک بوجھ ہو کہ میں اپنی بیٹی یا ایسے بھی کسی غلط ہاتھوں میں نہیں دیا ان کو۔ اچھے لوگ ہوں، آپ کا ہم سفر اچھا بنے، آپ کے والد کا بھی سہارا بنے، آپ کے والد صاحب کا سپورٹ ہو، مطلب یہ ہو کہ کوئی غیر نہیں، اپنا ہی ہے۔ ہاں جی بالکل۔ جی ناظرین، زیادہ کوئی لمبی چوڑی ڈیمانڈ نہیں ہے، سمپل سی ڈیمانڈ ہے ان کی، کوئی ایسا بندہ ہو جو ان کا سہارا بنے اور ان کے والد صاحب کو بھی فیل ہو کہ واقعہ یار یہ ہمارا فیملی ممبر ہے۔ تو بچی آپ کے سامنے ہے، مصیبتیں پریشانیوں جو تھی اس نے بیچاری نے بتا دیں۔ تو آج کل تو تقریباً آدھے پاکستان کے حالات ایسے چل رہے ہیں، سبھی بیچارے مجبور ہیں، پریشان ہیں۔ تو ناظرین، اس پلیٹ فارم پہ اکثر لوگ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں، کچھ میں ان سے یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو کیمرے پہ رشتہ آتا ہے وہ تو فوراً ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو میرے خیال سے ان کا شام تک نہیں تو کل تک ان کا رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو باقی جو لوگ ہیں جو کیمرے پر نہیں آتے، اس کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ سب کے رشتے ہو جائیں گے انشاءاللہ، بہت جلد ہو جائیں گے۔ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم لا رہے ہیں جہاں پہ سب کے سب لوگ رجسٹرڈ ہوں گے اور اپنے رشتے کروائیں گے۔ ہم بھی رجسٹرڈ کر رہے ہیں، مینول رجسٹر بھی کر رہے ہیں، اور نیکسٹ ہم اس کو مینول رجسٹر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس میں بڑا اچھا پروسیجر ہوگا، آپ کو آٹومیٹکلی ڈیٹیلز جائے گی، سب کی لڑکی والوں کی ڈیٹیلز شیئر ہوگی، ٹھیک ہے، وتھ پکس ڈیٹیلز شیئر ہوگی۔ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو بات ہوگی، مطلب ابھی تو مینول ہے نا، ایک مینول طریقہ کار ہے، ہم رشتے والوں کے پاس جاتے ہیں، لڑکی یا لڑکے والوں سے ملتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں یا فون کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، تو ہم اس طرح رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہم اس کو انشاءاللہ ڈیجیٹل شیپ میں لا رہے ہیں، تو یہ بڑا زبردست پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے۔ تو میرا ایک میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو یوٹیوبر حضرات کو رابطہ کرتے ہیں اور لوگوں سے رابطہ
کرتے ہیں اور ان کے کہنے پہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے بھیجتے ہیں کہ ہم فلاں سے رشتہ کروا رہے ہیں، فلاں سے رشتہ کروا رہے ہیں، تو میرا میسیج ہے ذرا سوچ سمجھ کر پیسے بھیجا کریں، سوچ سمجھ کر چلیں، بعد میں یہ نہ کہا کریں جی یہ فراڈ ہو گیا۔ فراڈ آپ خود کرواتے ہیں اپنے آپ سے، ٹھیک ہے جی۔ لالچ میں نہ آیا کریں، اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کریں، رشتہ وہ دکھائے گا جو بھی کرے گا۔ ہاں معقول فیس، اگر معقول فیس رجسٹریشن فیس معقول لے رہا ہے، رجسٹریشن کے نام پہ معقول لے رہا ہے تو آپ اس سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے، اس کو آپ پے کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ لاکھوں روپے آپ اٹھا کے فرسٹ ٹائم ہی دے دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جس بندے کو آپ نے لاکھوں روپے دے دیے اس نے کیا مزدوری کرنی، اس نے کیا کام کرنا ہے آپ کے لیے؟ یہ مزدوری ہی ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے رشتہ ڈھونڈنا، تو وہ آپ کے لیے کیا کام کرے گا؟ پاکستان کی تو حالات ایسی، کسی کو یہ 50,000 لاکھ روپے ایڈوانس دیں گے کام کوئی بھی نہیں آپ کا کرے گا۔ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اگر وہ ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہے، تو آپ نے دیکھ لیا کچھ تو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی اور بھائی جو رابطہ کرنا ہے چاہے وہ کمنٹ میں رابطہ کر سکتا ہے، لنک بھی ہے، موبائل نمبر بھی مینشن ہے، کال کر سکتا ہے، خود کو رجسٹر کروا سکتا ہے۔ تو میرے خیال سے اتنا کافی آپ کو بتانے کے لیے، مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔